بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب لکھتے ہیں قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، کیا قرآن پاک میں لفظ فرعون اور لفظ ابو لہب ہے؟ کیا ان کے نام لینے سے بھی نیکیاں ملتی ہیں؟ بڑا عجیب سوال ہے جی یہ۔ تو جواب تو آپ حضرات کو آتا ہے۔ قرآن پاک کی تعریف کیا ہے؟ قرآن پاک کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک کی جامع تعریف جو کی گئی ہے وہ ہے ما بین دفتي المصاحف، 2 گتوں کے درمیان جو کچھ ہے یہ سب قرآن پاک ہے۔ 2 گتوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ کیا ہے جی؟ قرآن ہے۔ یہاں لفظ فرعون یہ بھی قرآن ہے، لفظ ابو لہب یہ بھی قرآن کا حصہ ہے۔ لفظ فرعون کا سیاق و سباق دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہے یہ فرعون، اور ابو لہب کو بھی آگے پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ابو لہب کیا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، اس میں جتنے بھی حروف ہیں ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ آپ کو یہاں ابو لہب نظر آ رہا ہے، مجھے تو تبت یدا میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نظر آ رہی ہے۔ آپ کی اپنی سوچ ہے، ہماری اپنی سوچ ہے۔ آپ کو قرآن میں فرعون کا لفظ نظر آتا ہے، یقین جانیے جہاں بھی فرعون ہے وہاں حضرت موسیٰ کی عظمت نظر آتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی اور ان کا اللہ تعالیٰ سے قرب اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا نظر آتا ہے۔ آپ فرعون کو دیکھتے رہے، ہم حضرت موسیٰ کو دیکھتے ہیں اس میں بھی۔ تو قرآن پاک کے جتنے بھی حروف ہیں، جتنے بھی الفاظ ہیں، ان میں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، اور جس پر قرآن پاک میں لعنت اور غضب آ گیا اس سے بڑھ کر کوئی مردود اور ملعون نہیں، اور جس کے لیے رحمت کا لفظ اور جن کے لیے رحمت مقدر ہو گئی ان سے زیادہ بابرکت اور مبارک کوئی انسان نہیں۔ بس اپنی سوچ اور اپنا سینہ پاکیزہ اور صاف کر دیجئے، صاف رکھیے، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی۔